بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ایک نئے درس پڑھیں گے جس کے اندر کچھ مثالیں ہیں وہ پڑھیں گے، تمارین ہیں وہ پڑھیں گے عربی کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تمرین ہے اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، کہ سب سے پہلے مثال کو پڑھو، پھر اس کے بعد جو جملے ہیں ان کو اسی مثال کی طرح بناؤ، متغیر حول اسی طرح بناؤ، حول الجمل الآتیۃ مثلہ اسی طرح اس کو چینج کرو، تبدیل کرو۔ تو مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، الطالب ذهب الى المطعم، کہ طالب علم مطعم کی طرف چلا گیا۔ مطعم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے، اس کو مطعم کہا جاتا ہے۔ الطلاب ذهبوا الى المطعم، کہ سارے کے سارے طالب علم مطعم کی طرف چلے گئے۔ یہ مثال ہو گئی اور اس کو جمع میں تبدیل کیا ہوا ہے، چینج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو تمرین ہے اس میں سب سے پہلا جملہ ہے الطالب جلس فی الفصل، کہ طالب علم کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔ تو اس کو ہم جمع میں تبدیل کیسے کریں گے؟ الطلاب جلسوا فی الفصل، کہ طالب علم سارے کے سارے کلاس میں بیٹھ گئے۔ دوسرا جملہ ہے المدرس خرج من المدرسہ، کہ استاذ مدرس مدرسہ سے نکلا۔ تو اس کو جمع میں تبدیل کریں گے المدرسون خرجوا من المدرسہ، کہ سارے کے سارے اساتذہ مدرسہ سے نکلے۔ تیسرا جملہ ہے التاجر ذهب الى السوق، کہ تاجر بازار کی طرف چلا گیا۔ اس کو جمع میں کیسے تبدیل کریں گے کہ التجار ذهبوا الى السوق، کہ سارے کے سارے تجار جو ہیں وہ بازار کی طرف چلے گئے۔ پھر آگے جو ہے، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے جو تمرین ہے اس میں ہے کہ اقرأ واکتب، کہ پڑھو اور لکھو۔ تو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آپ جو ہے اپنے پاس ڈائری میں رجسٹر کے اندر بھی لکھ لے۔ یہ بہت مفید چیزیں ہیں، مفید جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں بھی لکھ لیں۔ اچھا، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھ لیا کرے۔ پھر اگر کسی کے پاس اچھی رائے ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس طرح پڑھایا کرے، تو ہم اسی طرح پھر پڑھا لیا کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کر لیا کرے، کمنٹ کے اندر لکھ لیا کرے۔ تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا جملہ ہے الطلاب فی الفصل، کہ طالب علم کلاس کے اندر ہے۔ طلاب جمع ہے، سارے کے سارے طالب علم کلاس کے اندر ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ طالب علم کہاں ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں طلاب فی الفصل، طالب علم سارے کے سارے کلاس کے اندر ہیں۔ اچھا، دوسرا جملہ ہے من هؤلاء الاولاد، کہ بچے کون ہیں؟ اہم ابناؤک، کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ لا ہم ابناء اخی، نہیں یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بھتیجے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے من هؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من ترکیہ، وہ حاجی ہیں ترکی سے ہیں، من ترکیہ ترکی سے ہیں، حجاج حاجی ہیں۔ چوتھا جملہ ہے این التجار، کہ تجار کہاں ہے؟ تاجر سارے کے سارے کہاں ہیں؟ ذهبوا الى السوق، کہ وہ بازار کی طرف چلے گئے۔ پانچواں جملہ ہے من هؤلاء الرجال، کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ آدمی کون ہے؟ رجال آدمیوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم ضیوف، کہ یہ سارے کے سارے مہمان ہیں، ضیوف مہمانوں کو کہا جاتا ہے۔ چھٹا جملہ ہے الفلاحون فی الحقول وابناؤہم فی المدرسہ، کہ زمیندار سارے کے سارے کھیتوں کے اندر ہے اور ان کے بیٹے مدرسہ کے اندر ہے۔ حقول کھیت، ٹھیک ہے، ابناؤہم ان کے بیٹے، الفلاحون زمیندار۔ ساتواں جملہ ہے این الطلاب الجدد، کہ نئے طالب علم کہاں ہیں؟ بعضهم فی الفصل وبعضهم عند المدیر، ان میں سے بعض جو ہیں کچھ کلاس کے اندر ہیں اور کچھ پرنسپل کے پاس ہے، محتمم کے پاس ہے۔ آٹھواں جملہ ہے اعمامی تجار کبار، کہ میرے چچے جو ہے وہ بڑے تاجر ہے۔ ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہے۔ این ابناؤک یا علی، اے علی آپ کے بیٹے کہاں ہے؟ ابناؤ کا بیٹے، ہم فی الدکان، وہ دکان کے اندر ہے۔ اگلا جملہ ہے الطلاب الکبار فی الملعب، کہ بڑے طالب علم جو ہے وہ میدان کے اندر ہے۔ ملعب گراؤنڈ کو کہا جاتا ہے، میدان کھیل کا جو میدان ہوتا ہے اس کو ملعب کہا جاتا ہے۔ اور طلاب الصغار فی الفصل، اور چھوٹے طالب علم کلاس کے اندر ہے۔ 12واں جملہ ہے ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، کہ یہ سارے کے سارے لڑکے جو ہے، نوجوان لڑکے، فتیہ لڑکوں کہا جاتا ہے، اخوۃ یہ سارے کے سارے بھائی ہیں۔ ابوہم
امام ھذا المسجد، امام ھذا المسجد، ان کا جو باپ ہے ان کے والد صاحب اس مسجد کے امام ہیں۔ اگلا جملہ ہے ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ آدمی زمیندار ہیں، من قریتی میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، میرے گاؤں کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، اور دوسرا درس، باقی درس اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔